کہ انسان غفلت میں زندگی گزار دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، پھر اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، وہ مقصد بھی بتا دیا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ لیکن اگر انسان سویا رہا، غافل رہا اپنے آپ سے، اپنے مقصد حیات سے، تو یقیناً یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی، یعنی دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فائدے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور یہ دیکھیں ایک محدود زندگی ہے، اور اس زندگی گزر جاتی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مجھے اپنی وقت یاد ہے جب میں پرائمری اسکول میں 5 سال کی عمر کا بچہ تھا اور کلاس روم میں ٹاٹ کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اور ملیشیا کے کپڑے تھے، اور آج جو ہے وہ وقت یعنی اس کو 60 سال گزر گئے، 65 سال عمر ہے، 5 سال کی عمر میں میں کلاس میں تھا، آج 60 سال گزر گئے، لیکن مجھے اپنی زندگی کا پتہ نہیں چلا کہ اتنی لمبی زندگی میں نے گزار دی ہے۔ تو دیکھیں، جتنی بھی زندگی ہو، وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، نہ پا عمر مڑے دلشتا نہ پا مال، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان جو جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی دو خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک عمر کی اور دوسرے مال کی، کہ میرا مال اور بھی بڑھ جائے یا میری عمر زیادہ ہو جائے اس کی۔ اچھا، اب اس میں وجہ کیا ہے کہ انسان عمر کے بڑھنے کے ساتھ مال کا بھی حریص ہوتا رہتا ہے اور عمر کا بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے عمومی طور پر غافل ہے اپنے آپ سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنے خالق ہے، جو خالق ہے، جس نے اسے بنایا ہے اور جس لیے بنایا ہے، وہ ایک تو اس سے غافل ہے، اور دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ یہ غافل رہنے میں عافیت سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہ پتہ چلے تو بہت بہتر ہوگا۔ یعنی عمومی طور پہ آپ دیکھیں، ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ علم حاصل کریں گے تو ہمیں تو معلوم ہو جائے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ علم حاصل ہی نہ کرو، کچھ جانو ہی نہیں، بغیر جانے زندگی گزار دو۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے ہمارا، لیکن یہ تو مطلب ٹھیک بات نہیں ہے کہ انسان غفلت میں زندگی گزار دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اعراض کر لیا ہے۔ اعراض کا مطلب منہ موڑ لیا ہے۔ کس چیز سے منہ موڑ لیا ہے؟ اپنے آپ سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال یہ یعنی باتیں جو ہیں، جو یعنی جس قسم کی روش ہم نے اپنا لی ہے،
وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے یا جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی معلومات کریں، پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جاننے کے ذریعے، علم کے ذریعے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ دنیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہمارا اس پر عقیدہ بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اور موت تو قریب ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے انسان کو، اور یہ عالم فنا سے عالم بقا میں چلا جائے گا، ہمیشگی کے عالم۔ اچھا، میں نقصان کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، اگر یعنی وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے یا پہنچانا چاہتا ہے، اگر ہم نے یعنی اپنے آپ کو جانا نہیں وہ فائدہ، تو ظاہر ہے کہ آپ جب جانیں گے نہیں تو آپ کو طلب بھی نہیں ہوگی کہ بھئی وہ کیا فائدہ ہے، آپ جاننا ہی نہیں چاہتے، تو آپ نہ پوچھیں گے، اور اگر کوئی بتائے بھی تو آپ سنی انسنی کر دیں گے۔ عام طور پہ تو ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک غفلت کی زندگی ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے، اور دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، اور ایسا ایک پکا دھوکہ میں لگ گیا ہے کہ ہم کسی داعی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں تک کہ قرآن پہ بھی ہم دھیان نہیں دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، قرآن پہ بھی یقین نہیں ہے، بس اتنا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کو سمجھنا یا اس کو سوچ سمجھ کے دیکھنا یا کوشش کرنا، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک بہت نقصان دہ طرز حیات ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اگر اس فائدے حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اگر اس کے لیے کوشش نہ کرے تو پھر یہ نقصان سے دوچار ہوگا۔ یہ ایک بات، مختصر سی بات نوٹ کر لیں، جو فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ایسے نہیں ملے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ عالم اسباب ہے، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب، اور ہر سبب کے لیے ایک کوشش اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام دنیا میں آپ بغیر سبب کے اور بغیر کوشش کے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک گلاس آپ پیاسے ہیں اور ایک گلاس پانی پینا چاہتے ہیں، گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، تو آپ کو ایک تو طلب ہونی چاہیے پانی کی، طلب نہ ہو تو پھر وہ گلاس رکھا رہ جائے گا، یعنی آپ کو پیاس نہیں ہے تو پانی رکھا رہتا ہے۔ عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی رکھا ہوا تھا، ہم پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ کہ پیاس نہیں ہے۔ اچھا، جب پیاس لگ بھی جائے تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی، یا کسی سے مانگنا ہوگا، یا خود جگ اٹھا کے پانی گلاس میں ڈالنا ہوگا اور پھر منہ سے لگا کے پینا ہوگا۔ یعنی یہ ایک تھوڑا سا کام ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس کے مناسب آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو کوئی کام کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو بہت بڑا فائدہ ہے، جتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، جو جتنا بڑا کام ہوتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے، اور دنیا کا ویژن تو کوئی مشکل نہیں ہے،
ہم میں سے ہر شخص دنیاوی فوائد کا لالچی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. تو وہ پھر اچھے سے اچھے اسکول میں آپ اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، 10-12 سال آپ فیسیں بھرتے رہتے ہیں اور تمام اخراجات دیگر کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد میڈیکل کالج اور اس کے اخراجات. تو اچھا، پھر بچے کو بھی محنت کرنی ہوگی، صرف خرچ اخراجات کی بات نہیں ہے، بچے کو بھی محنت کرنی ہوگی، دل لگا کے پڑھنا ہوگا. یہ سب کام وہ کرے گا تو پھر وہ ایک فائدہ حاصل کر سکے گا جو کہ ایک کاغذ کی ڈگری کی شکل میں اسے ملے گا. تو جہاں تک تعلق ہے ہمارا، یعنی وہ فائدہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دینا چاہا ہے، لیکن اس کے لیے شرط محنت ہے، ارادہ ہے، کوشش ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی ہے ہمارے لیے دنیا میں سب کاموں کے لیے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی آخرت میں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جلدی اس کی کوششوں کا پتہ چل جائے گا. تو دیکھیں آخرت میں آپ کو میں نے چلے میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.